لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا. برادران اسلام اور امت مسلمہ کی پردہ نشین ماؤں بہنوں، ہم تمام پر اللہ عز و جل کے بے انتہا احسانات، انعامات کہ اللہ عز و جل نے ہمیں نہ صرف انسان مسلمان توحید پرست بنایا، بلکہ اللہ عز و جل نے ہمیں اپنی عبادت کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور خاصتاً اس ضمن میں کہ ہم یہاں آج جمع ہوئے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ عز و جل نے توفیق بخشی۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم سیرت النبی کو کتنا سیریسلی لیتے ہیں، سیرت النبی سے حاصل ہونے والے ایک ایک درس پر کتنا عمل کرتے ہیں، اور اپنی زندگیوں میں کتنی تبدیلیاں سیرت النبی کے حوالے سے لاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں سیرت النبی کو کما حقہ سمجھ کر اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ ہم نے اپنے پچھلے درس میں دیکھا تھا، جہاں ہمارے سامنے بہت سارے دروس آئے، اس میں ایک درس پچھلے سیشن میں یہ بھی آیا تھا، ابرہہ جب کعبہ ڈھانے چلا تھا تو اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا تھا یہ ہمیں سمجھ میں آیا، اور یہ ٹریگر پوائنٹ کہاں تھا اس کا یہ بھی ہم نے دیکھا کہ بنو کنانہ کے ایک شخص کو برا لگا کہ کعبے جیسا کوئی اور سٹرکچر کہیں اور بنایا جائے، اس شخص کو پسند نہیں آیا، اور اس نے اندر جا کر کے غلاظت کر دی، غلاظت لیپ دی، جو بھی ہے، نتیجتاً اس نے کعبہ ڈھانے کی سوچی۔ تو اس سے اہل علم، ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ درس اخذ کیا تھا، میں ریویژن کے طور پر یہ آپ کے سامنے رکھ دوں، اس سے اہل علم یہ درس لیتے ہیں کہ درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح، کہ ایک بندہ اگر کوئی ایول کو روکنا چاہتا ہے، کسی منکر کو روکنا چاہتا ہے، تو اسے پہلے ایک قدم پیچھے ہٹ کر کے سوچ لینا چاہیے، کیلکولیشن کر لینی چاہیے کہ میں اس ایول کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں، اس ایول کو روکنے کے چکر میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس ایول سے جو نقصان ہو سکتا تھا اس سے کہیں بڑا نقصان اپنے ہاتھ مول لے رہا ہوں۔ یہی ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ اہل کتاب کے دل میں ان عرب والوں کے تعلق سے خاصی نفرت تھی۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ چونکہ ایک طرف کو رومن امپائر، دوسری طرف کو پرشین امپائر، اور یہ ٹریڈ کے لائنز جو اس وقت تھے مکے سے ہو کر گزرنا تھا، تو ہر کوئی مکے کو مقدس سمجھتا تھا۔ اس نیت سے بھی یہ جو دو ٹریڈ سینٹرز تھے، یہاں سے وہاں جانے والے اور وہاں سے یہاں آنے والوں کو جگہ جگہ لوٹ مار ہوا کرتی تھی ان کی، جگہ جگہ لوگ بیٹھتے، تعاقب میں بیٹھتے، گھات میں بیٹھتے، ہاں ایمبوش وہ سمجھتے ہیں آپ، اس میں بیٹھتے اور اچک لینے کی کوشش کرتے، لوٹ لینے کی کوشش کرتے قافلوں کو اور تجارت کے مال کو۔ مگر یہ ریجن جیسے ہی عرب ریجن آ جاتا، لوگ ہاتھ نہیں لگاتے، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ دیکھیں یہ عرب ریجن کے لوگوں پر اگر ہم حملہ کریں گے، یہاں سے ان کے پاس سے مال لوٹیں گے، کل کے دن ہمیں بھی حج کو آنا ہے، ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانا ہے۔ تو ان کے اندر بھی ایک اپنا، چوروں کا بھی اپنا ایمان جیسے ہوتا ہے، ان کا بھی اپنا تھا وہ، تو اس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو وہ نہیں کرتے تھے، مگر دل میں ضرور حسد تھا ان کے، جلن تھی کہ یہ کیسے کہ ہم یہاں اتنا بڑا امپائر، ایک طرف ہمارا رومن امپائر، پرشین امپائر، دو الگ الگ، اور یہاں اس کا بول بالا ہوتا ہے، یہ پسند نہیں تھا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اس وجہ سے اس نے چڑھائی کی تھی۔ پھر ہم نے آگے دیکھا
کہ جیسے ہی ابرہہ کے لشکر کو لے کر نکلنے کی خبر ہوئی تو عرب کے الگ الگ جو ٹرائبز تھے ان میں سب سے پہلا جو ٹرائب ان کو انٹرسیکٹ کر سکتا تھا وہ تھا ذو نفر والا ٹرائب. تو اس نے روکا ان کو, جنگ لڑنے کی کوشش کی. یہ 60,000 کی اسٹرانگ آرمی لے کر چلا تھا, 60,000 اس کے اپنے آرمی مین تھے, اور یہ ذو نفر کے کچھ گنتی کے آدمی انٹرینڈ کہاں مقابلہ کر پاتے اس کا, ہار گئے. ذو نفر کو موت کے گھاٹ اتار دیا جانا تھا. ذو نفر نے اپنی زندگی کی بھیک مانگی, کہا میں آپ کی کسی نہ کسی کام آ سکتا ہوں, مجھے رکھ لیجئے. یہ سب ہم نے دیکھا ہے پچھلی دفعہ. پھر اگلے پڑاؤ پر ایک اور مقابلہ ہوا اس کا, نفیل بن حبیب نامی شخص سے. اس نے بھی اپنی, ان کے اندر وہ اسلام کی پاسبانی کا وہ ایک عنصر تھا, ایک ایلیمنٹ تھا ان کے اندر. حالانکہ وہ شرک ضرور کرتے تھے مگر ان کے اندر وہ اپنا, یہ ہمارا اپنا ریجن ہے, یہ کعبہ ہمارا اپنا ہے, ہم اس کی حفاظت کریں گے, وہ ان کے اندر ایلیمنٹ تھا وہ. تو اس حساب سے ہم نے دیکھا کہ نفیل بن حبیب نے بھی آمی لا کر کے لڑنے کی کوشش کی, وہ بھی شکست کھا گیا, ہار گیا. اس کا بھی قتل ہونا تھا, گلا اس کا بھی اڑا دیا جانا تھا. اس نے بھی زندگی کی بھیک مانگی, بلکہ کہا اس کو کہ میں آپ کو راستے میں مدد کر سکتا ہوں, وہ جو عربین پیننسولا ہے یا پھر کعبہ مکہ جہاں ہے, میں وہاں کا راستہ بھی دکھلا سکتا ہوں. تو یہ بھی ساتھ ہو لیا نفیل بن حبیب. پھر آگے چل کر کے ایک اور قبیلہ طائف, وہاں کے لوگ لات کی پوجا کرنے والے, لات کی عبادت کرنے والے, ان کو لگا کہ یہ کہیں لات کو نہ ڈھا دے. تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں دیکھو, ہم آپ کے ہی ساتھ ہیں, ہم آپ سے کوئی جنگ نہیں چاہتے, ہم آپ کا راستہ صاف کر کے دیں گے, بلکہ ہمارے اندر جو ایک بڑا بندہ ہے جو راستوں کی پہچان رکھتا ہے, ابو رغال نامی, اس کو بھی بھیجیں گے ہم, وہ آپ کو لے کر کے مکہ پہنچائے گا. تو یہ ابو رغال نکلا, راستے میں ابو رغال انتقال کر گیا. پھر اس کے انتقال کے بعد بھی لوگ جو ہے اس کی قبر پر جاتے ہوئے آتے ہوئے, وہاں سے گزرتے ہوئے پتھر مارا کرتے. اتنا ان کے اندر چڑ تھی کہ تم ہمارے اپنے کعبے کو ڈھانے کے لیے راستہ دکھلاتے ہو. خیر, پھر اس کے بعد آگے پہنچ کر ایک جگہ اس نے پڑاؤ کیا. پھر وہاں سے اپنے ایک کمانڈر کو بھیجا, ایک ایلچی کو بھیجا, اسود بن مقصود نامی ایلچی کو. کہا کہ مکے کے جو سب سے شریف انسان ہیں ان کے پاس جاؤ, تم میرا پیغام رکھو, میں یہاں لڑائی جنگ وغیرہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, بتاؤ انہیں تم, اور جب مان جائیں تو میرے پاس لے کر کے آنا. تو عبد المطلب کے سامنے انہوں نے بات رکھی جا کر کے. عبد المطلب نے کہا میں چلو چلتا ہوں لے کر کے. اور اس دوران یہ ہوا تھا کہ اسود بن مقصود یہاں پہنچتے پہنچتے کئی سارے اونٹوں کو لے کر کے چلا گیا تھا, جن میں عبد المطلب کے اپنے 200 اونٹ بھی تھے. تو یہ لے کر کے گیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آتے ہیں, یہ آ کر کے بیٹھتے ہیں, بادشاہ ہونے کے ناطے اپنے تخت پر بازو بٹھانے کی بجائے. اور ویسے عبد المطلب بہت خوبصورت انسان تھے, دیکھنے میں بھی بڑے ہینڈسم, بڑے ایک دم اونچے تگڑے مسکولر انسان, اور دیکھتے ہی گویا پیار ہو جائے کسی کو, دیکھتے ہی دل, اتنا خوبصورت انسان, اور روب, ان کا روب آپ پر پڑے, مرعوب ہو جائیں آپ. تو ایسے انسان تھے عبد المطلب. تو جیسے ہی اس بادشاہ نے بھی دیکھا, یہ اس کا بھی سر چکرا گیا, کتنا ہینڈسم, اور سچ مچ یہ اتنا وقار اس کی ہستی میں دکھائی دیتا ہے, اتنا نیک لگتا ہے انسان یہ. اور پھر اپنے بازو بٹھانے کی بجائے اس نے کہا نہیں, میں بس بازو بیٹھاؤں گا تو میں بادشاہ ہوں, پھر میری کیا رہے گی. تو اگر میں ان کو نیچے بیٹھاؤں گا, اتنے حسین, اتنے جمیل, اتنے خوبصورت اور اتنے ہینڈسم اور اتنے نیک انسان کو میں نیچے نہیں بٹھا سکتا. خود نیچے بیٹھ گیا. پھر بات چیت جب ہوئی, اس نے کہا میں آپ کو دیکھ کر کے تو چکما کھا گیا تھا, اتنا حسین انسان, اتنا باوقار انسان, اتنا عزت والا انسان کر کے, اور آپ یہاں آئے ہو اپنے اونٹوں کی ڈیمانڈ کرنے کے لیے. مجھے لگا تھا آپ کعبے, یہ سب سن کر آئے ہیں, مجھے لگا تھا آپ کعبے کے بارے میں بات کرو گے. تو اس نے اپنے عبد المطلب کو اپنے اونٹ لوٹا دیے. عبد المطلب چل پڑے واپس. کعبے کے وہ جو کنڈیاں ہوتی ہیں ان سے خوب گڑ گڑا کر اس کو پکڑ کر کے دعائیں کی ہیں اللہ عز و جل سے. اور پھر اپنی قوم کے تمام لوگوں سے کہا کہ دیکھو ابرہہ جس قسم کے لشکر کو لے کر کے آیا ہے, جیسا اس کا موڈ لگتا ہے, پلٹ کے جانے والا ہے نہیں. حالانکہ ایک روایت کے مطابق یہ بھی پیشکش کی گئی تھی, صرف عبد المطلب نہیں گئے تھے. ایک روایت کے مطابق عبد المطلب کے ساتھ ساتھ جو مکے کے جو بڑے بڑے ٹرائبز ہیں, ان ٹرائبز کے لیڈرز بھی ساتھ میں گئے تھے بات کرنے کے لیے. ان لوگوں نے یہ بھی پیشکش رکھی, دیکھو آپ کعبے کو ڈسٹرائے مت کرو, گراؤ مت, آپ واپس چلے جاؤ. یہ جو تہامہ سے جو لگان وہ جو نکلتا ہے وہاں سے کھجوریں وغیرہ جو نکلتی ہیں, اس کا ہم ایک سگنیفیکنٹ پورشن آپ کو دینے کو تیار ہیں, ایک چنک آپ کو دیں گے, وہ لے کر آپ چلے جاؤ, لگان کی شکل میں ہم دیتے رہیں گے, آپ اس کو مت ڈھاؤ. مانا نہیں اس نے کہا نہیں, میں آیا ہوں کعبے کی گرانے کی نیت سے. تو اب یہ کعبہ گرانے کی نیت سے جو چل پڑا ہے. دوسرے دن صبح اس نے چاہا کہ کعبے کو ڈھایا جائے.
اس نے جو ہاتھی لیا تھا اس کے بارے میں بھی تفصیل آتی ہے کہ وہ آپ لوگوں میں سے اگر کچھ لوگ جانتے ہوں، ہاتھی کی ایک سپیشیز ہوتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے میمتھ. ابھی وہ ایکسٹنکٹ ہے وہ. اور اگر آپ وکی پہ جا کے سرچ کریں تو وکی بتائے گا کہ 4000 5000 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی کئی ہزار سال پہلے ایکسٹنکٹ ہو گیا تھا وہ کر کے. اس قسم کا ہاتھی ایک دم زبردست، 12 سے 14 فیٹ اس کا ہائٹ اور 12 سے 14 ٹن اس کا وزن. امیجن کریں، ہیومنگس ہاتھی، کہاں کسی کے بس میں آنے والا. تو ویسا ہاتھی اس نے اصل میں، اس کے پاس تھا نہیں یہ ہاتھی. یہ چونکہ گورنر تھا، اپوائنٹڈ گورنر تھا حبشہ والوں کی طرف سے، نجاشی کی طرف سے. جب اس کو یہ خبر ملی کہ کسی نے اس کے قلیس، اس کے اپنے جو اس نے جو گھر بنایا تھا اس کو قلیس نام رکھا تھا اس نے، اور قلنسوا سے آتا ہے وہ قلیس، یعنی اس کے بارے میں بھی باتیں آتی ہیں کہ وہ اتنا اونچا بنایا تھا کہ اس کو نظر اٹھا کر دیکھتے دیکھتے ٹوپی گر جاتی انسان کی، اتنا اونچا بنایا تھا اس نے. وہ اپنا جو کعبے کی ریپلیکا بنانے کی اس نے کوشش کی تھی. تو یہ جو ہاتھی منگوایا اس نے نجاشی سے منگوایا تھا ہاتھی، حبشہ کے پاس سے، حبشہ سے. تو وہاں سے جو چلا تھا ہاتھی، اب آ کر کے ہاتھی بیٹھتا ہے. دوسرے دن صبح اس کو نکل کے حملہ کرنے کے لیے، یعنی ڈھانے کے لیے کعبہ جانا ہے. ہاتھی اٹھنے کو تیار نہیں. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نفیل بن حبیب جو سیکنڈ پوائنٹ پہ آ کے انٹرسیکٹ جس نے کیا تھا، وہ فوراً ہاتھی کے کان تک پہنچ گیا، دوڑتا ہاتھی کے پاس پہنچ گیا. ہاتھی کے کان میں جا کر اس نے کہا، یاد رکھ، اس کا نام تھا محمود، اور اسی حساب سے میمتھ کہتے ہیں. محمود میل جول بھی کھاتا ہے وہ. تو جا کر کے کہا اس نے، محمود جانتا ہے تو کس بستی میں ہے، کس ملک میں ہے، کس سرزمین پر ہے؟ یہ اللہ عز و جل کی مقدس سرزمین ہے، قدم بھی مت اٹھانا، آگے بڑھ کر جانا ہی نہیں، تم جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ یا واپس نکل کے چلے جاؤ. کان میں جا کر کے اس نے کہا. نفیل بن حبیب نے پتہ نہیں کیسے کہا، کیسے کمپریہنڈ کیا. یہ سب بلیویبل باتیں ہیں، سب روایتوں سے آتی ہیں باتیں یہ. تو اس نے جا کر جو کہا، وہ جو بیٹھا ہے ہاتھی بیٹھ گیا. اس کے بعد اس ہاتھی کو پتہ نہیں نیزوں سے یہ وہ الگ الگ طریقوں سے اس کو چبھو کر کے، مار کر کے اٹھانے کی کوشش کی گئی. اٹھنے کو تیار نہیں. ایونچولی جب اٹھا بھی وہ، تو مکے کی ڈائریکشن میں لے جاؤ نہیں جاتا، یمن کی ڈائریکشن میں جہاں سے وہ آیا تھا لے جاؤ چلنے کو تیار. دوسرے 3 اور ڈائریکشنز بچے لینے کے لیے تیار. ادھر کی طرف بھگاؤ، لے ہاتھی نکل کے جا رہا ہے، اس طرف لے کر جاؤ ہاتھی نکل کے، اس طرف ہاتھی نکل کے، مکے کی طرف نہیں، کعبے کی طرف نہیں. تو یہ جو چل رہی تھی، جو ٹسل چل رہی تھی کہ اس کو لے کر کے آگے جایا جائے. اس دوران اللہ عز و جل نے وہ پرندے بھیجے جن کو ابابیل کہا جاتا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے. وہ اللہ عز و جل کی جنود جو ہوتی ہیں، اللہ عز و جل کی جو آرمی ہوتی ہے، اس کو کوئی چاہ کر بھی مات نہیں دے سکتا. آپ بھلے ہی کچھ بھی کوشش کر لو، ہزاروں کی، پتہ نہیں اس کی کاؤنٹ بھی بتانا مشکل ہے، اتنی وہ ابابیل نامی چڑیاں یا پرندے تھے. بیک ٹو بیک آتے گئے. اور کہا جاتا ہے کہ ان کے 2 پنجوں میں، ایک پنجے میں ایک کنکر اور چونچ میں ایک کنکر، سجیل نامی کنکر، وہ لے کر کے پتہ نہیں کیسا پوائزنس کنکر تھا یا کتنا. دیکھیں چھوٹی سی، اور اگر آپ سجیل کی بھی تھوڑی سی تفسیر کرنے کی کوشش کریں نا، تو اہل تفسیر بتاتے ہیں کہ سجیل عرب کا لفظ نہیں ہے، اصل میں پرشین لفظ ہے، فارسی سے آیا ہے. سنگ کا مطلب ہوتا ہے پتھر فارسی میں، اور گل کا مطلب ہوتا ہے پانی، یعنی پانی سے، پانی کو ملا جلا کر کے جو گارا بنتا ہے اس سے بنایا گیا پتھر. پتہ نہیں اس میں کس قسم کی قوت تھی، کس قسم کا پوائزن تھا، کیا تھا اس میں نہیں معلوم. وہ چھوڑتے وہاں سے، برساتے وہاں سے، جس کے وہ پتھر لگا ہے چور چور ہو کر مرے ہیں لوگ. کتنے ایسے ہیں کہ وہاں پر وہیں کے وہیں ڈھیر ہو گئے، 60,000. کتنے ایسے ہیں کہ وہیں کے وہیں ڈھیر ہو گئے. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو پتھر نہیں لگے تھے، بھاگ نکلے تھے. پھر چڑیوں نے، ان ابابیل نے ان کا پیچھا کیا ہے اور وہ برسائے ہیں پتھر کی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک ایک بدن کا ٹکڑا جو ہے ٹوٹ کر گر رہا تھا. اس طریقے سے ان کی شامت آئی ہے، حالت ہوئی ہے ان کی. اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ جب ابرہا واپس نکل کر چلنے لگا تو ابرہا کے بھی کچھ کنکریاں لگیں ان ابابیل کی. اور اس کا حال یہ ہوا کہ اس کا تو ایک ایک پورا نکل کر، ایک ایک ٹکڑا یہاں سے، یہ ایک ایلیمنٹ، یہ ایک ایلیمنٹ، ایک ایک پرزا جیسے بولتے ہیں، وہ نکل کے گرنے لگا. اس کا حالت ایسی ہوئی ہے، اس کی ایسی ہوئی ہے، خون نکلتا ہے، پیپ نکلتا ہے اس کے بدن سے.
اور یہ تمام جو لوگ ہیں وہ بھی خون میں لت پت آگے بڑھنا چاہتے ہیں, پیر ٹوٹ جاتے ہیں, ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں, گر جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. ابرہہ کے تعلق سے خاص بات آتی ہے کہ جب تک وہ بچا کر کے ان پرندوں سے جان بچانے کی چکر میں وہ جو نکلا ہے اپنے گھر تک پہنچا ہے واپس, چوزے کی سی حالت ہو گئی تھی اس کی, اتنا چھوٹا رہ گیا تھا وہ, جبکہ بڑا لہیم شہیم انسان تھا وہ. اتنا بڑا ہونے کے باوجود جب وہ اپنے گھر پہنچا ہے اس کا اتنا ہی حصہ, ایک چکن کا ایک چھوٹا سا جو بچہ ہوتا ہے نا چوزا, اس کا اتنا ہی بس جسم باقی رہ گیا تھا. تو یہ اللہ عز و جل کی طرف سے اپنی آمی تھی اور اللہ عز و جل کا قہر تھا. یہاں دو باتیں نوٹ کرنے لائق ہیں. ایک تو یہ بڑا واقعہ اصحاب الفیل والا واقعہ, دوسرا اس سے پہلے ہم نے پچھلے سیشن میں بات کی تھی کھدائی کو لے کر کے زمزم کی, وہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ تھا. یعنی اب تک لوگ آتے ہیں پانی وانی پی کر کے جاتے ہیں جب حج کے لیے آ رہے ہیں, عمرے کے لیے آ رہے ہیں, مگر اب جب کہ آنے لگے ہیں تو ان کو زمزم ملنے لگا ہے اور ساری دنیا میں بات چلنے لگی ہے اب, ارے زمزم اسماعیل علیہ السلام کا کنواں, وہ والا کنواں جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی وائف کو چھوڑ کر کے چلے, سب لوگوں میں باتیں چلنے لگی ہیں. تو اب اور سگنیفیکنس بڑھ گئی ہے اس کی. تو اہل علم بتاتے ہیں کہ ان دو بڑے بڑے ایپیسوڈز کے ذریعے سے, ان دو بڑے بڑے واقعات کے ذریعے سے اللہ عز و جل ساری دنیا کے لوگوں کے اٹینشن کو گیدر کرنا چاہتے تھے. اب ہلکی سی بات ہونا, جہاں بھی کہیں کچھ ایکسٹراڈنری ہوتا ہے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, بریکنگ نیوز, فوراً لوگ لپکتے ہیں, اچھا سنا کیا, لوگ وہی باتیں کرتے ہیں, ارے سنا کیا بھائی ایسا ہوا, وہاں سونامی آیا. دیکھا نا, سونامی کی ہی بات لے لیں, پوری دنیا میں ہر کوئی جانتا ہے سونامی کا. جب تک جب سونامی آئی نہیں تھی تب تک سونامی کا لفظ بھی ہم میں سے کئی لوگوں کو پتہ نہیں تھا. اب آج کا بچہ سونامی کو جانتا ہے. تو اس حساب سے اندازہ کریں کہ اس وقت یہ جو دو واقعات ہوئے, نہ صرف یہ دو پرشین اور رومن امپائرز کو ہلا دیا اس نے ان واقعات نے, بلکہ ساری دنیا کے کان کھڑے ہو گئے. ساری دنیا, ارے لوگوں کو اس وقت سمجھ میں آیا کہ اہل عرب کی اہمیت, ان کی سگنیفیکنس کیا ہے, کتنے امپورٹنٹ لوگ ہیں یہ. جہاں بھی اس کے بعد جاتے لوگ تعظیم کی نگاہ سے ان کو دیکھتے, ان کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کرتے, ان کے ساتھ الجھنے کی کوشش, بلکہ عزت کرتے, ان کی ریڈ کارپیٹ رول آؤٹ کرتے ان کے لیے. تو اتنی ان کی عزت ہونے لگی. اور ایز اٹ از ود ان دی عربین پیننسولا, قریش کی عزت, ارے یار قریش اتنے بڑے لوگ, دیکھیں نا عبد المطلب کو زمزم کا کنواں ملا, عبد المطلب قریش کی فیملی سے ہیں, عبد المطلب کے پاس اس کے خزانے ہیں بیت اللہ کے, عبد المطلب جو ہے گارڈ کرتے ہیں. تو عبد المطلب کو یعنی قریش کو اللہ عز و جل نے کیسے نوازا ہے, تو ہر طریقے سے ان کی تکریم تعظیم ہونے لگی. دوسرا پوائنٹ جہاں جو اس سلسلے میں یاد رکھنے کا ہے وہ یہ ہے, خاص طور سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا, آپ غور کر کے دیکھیں, ایک طرف اہل کتاب یعنی جوز اینڈ کرسچنز, اسپیشلی کرسچنز, ایک طرف نصارہ, دوسری طرف اہل عرب جو مشرکین ہیں. اب آپ دونوں کو سامنے رکھ کر کے دیکھو تو آپ خود بولو گے کہ دونوں میں سے زیادہ حق پر, حالانکہ دونوں حق پر نہیں ہیں, دونوں بھی غلطی پر ہیں, دونوں مشرک ہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل کا بیٹا کہتے ہیں, اس سے بڑا شرک کیا ہوا. اور یہ مشرکین 365 الگ الگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں, روز ایک بت کی پوجا کرتے ہیں, تو یہ بھی شرک میں ہے. مگر ان دونوں میں اخف کون سا ہے, ریلیٹیولی لائٹر کون سا ہے, اہل کتاب کا. پھر بھی یہ اللہ عز و جل کو تو مانتے ہیں. یہاں مشرکین میں اللہ عز و جل کا کوئی تصور ہی نہیں تھا, بس ہاں اللہ عز و جل ہے, مگر یہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی, ہم یہ تمام ان کی پوجا, ان بتوں کی پوجا اللہ عز و جل سے قریب ہونے کے لیے کرتے ہیں. تو بیٹیاں بنا دی, کسی کو یہ, کسی کو وہ کر دیا تھا. تو یہاں ایک بیٹا مانا تھا, یہاں 1000 بیٹیاں تھیں. تو کوائٹ نیچرلی اگر آپ دیکھیں تو لگے گا اہل کتاب کی مدد ہونی چاہیے تھی, مگر اللہ عز و جل نے یہاں مشرکین کی مدد کی ہے. تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ جو مشرکین کی مدد ہوئی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ عز و جل کو اہل مکہ پیارے ہیں, مشرکین پیارے ہیں, نہیں. اس کا دوسرا بڑا, بلکہ سب سے بڑا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل یہاں اب کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اب ساری دنیا کی نظریں اس پر مرکوز ہیں, ساری دنیا کی اٹینشن عربین پیننسولا, اسپیشلی مکہ, اسپیشلی کعبے میں یہ اس پر نظریں ہیں. تو لوگوں کو جب پتہ چلا چار طرف سے, لوگ ایک دم سکتے میں آ گئے. اور اس حساب سے اب جب لوگوں کے کان کھڑے ہوئے ہیں, تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 55 ڈیز, یہ جو واقعہ ہوا ہے اصحاب فیل کا, ابرہہ کا, اس کے 50 یا 55 دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی پیدائش ہوئی ہے.
اور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 10 ربیع الاول پوری دنیا میں کوئی کنسنسس نہیں ہے. پتہ نہیں کس حساب سے لوگ جو میلاد النبی مناتے ہیں کون سی تک ہے. کنسنسس اس بات پر ضرور ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے. پتہ نہیں ہم میلاد النبی مناتے ہیں یا وفات النبی مناتے ہیں، اور اگر وفات النبی مناتے ہیں تو فہم پر اسی حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا لا تتبعون سنن من کان قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع، کہ ہم یہود اور نصارہ کے پے در پے، وہ ایک جوڑی چپل ہوتا ہے نا، اس کو آپ ایسے کرو آئیڈینٹیکل ہو جاتا ہے وہ. تو ویسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کو، کرسچنز اینڈ جوز کو فالو کریں گے. تو یہ جو کرسچنز بھی 25 دسمبر مناتے ہیں، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا نہیں گیا، وہ دن نہیں تھا. جنوری 7 ان کے حساب سے، ہمیں اس میں وہ نہیں ہے، پھر ہم اس میں ڈیبیٹ نہیں کرتے. تو پھر بھی یہ مناتے ہیں بیکار میں. تو خیر، اس انسیڈنٹ کے 20-25 دن 50-55 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں. اور اس واقعے سے بھی صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل ایک ہیں، سوائے اللہ عز و جل کی کسی اور کی عبادت نہیں کی جانی چاہیے. کیونکہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے کعبے کو ڈیفینڈ کیا. اب کعبے کو ڈیفینڈ کرنے کے فوراً بعد within 2 months جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اب یہاں کچھ بڑا ہونے والا ہے. اور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھتے ہیں، 40 سال میں جیسے نبوت ملتی ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ ہاں سارے ڈاٹس جوائن ہو رہے ہیں، کچھ نہ کچھ زبردست بنتا ہے ان ڈاٹس کا. تو اس حساب سے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جیسے حالات تھے، جس قسم کی شرک اور خرافات بدعات میں کفار پڑے ہوئے تھے، اس کے تعلق سے تو پورا ایک دن جائے گا. اس قسم کی بدماشیاں اور ان کے اندر خرافات اور بدعتیں اور پھر شرک پڑا ہوا تھا. یہاں دوسری طرف میں بتاؤں کہ جب عبد المطلب زمزم کی کھدائی کر رہے تھے، ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات آنے والی ہے. زمزم کی جب کھدائی کر رہے تھے، جس وقت وہ کھدائی ہو رہی تھی، اس وقت عبد المطلب کا صرف ایک بیٹا تھا، حارث نام کا. اور یہ بیٹا اور عبد المطلب صرف دونوں مل کر کے زمزم کی کھدائی کر رہے ہیں. باقی تمام لوگ جب تک پانی نہیں ملتا زمزم کا، کیونکہ کنواں بند ہو چکا ہے، اس کے اوپر بہت ملبہ آ گیا ہے، اب وہ کھود کر کے نکالا جائے، یہ جب تک نکل کے صاف نہیں ہوا تھا، پانی دکھائی نہیں دیا تھا، کنواں دکھائی نہیں دیا تھا، تب تک باہر سے سب لوگ کھڑے کھڑے ان کا مذاق اڑاتے جا رہے تھے. کیا کر رہے ہو تم، ایک خواب دیکھ لیا اس کے پیچھے چل پڑے، یہ کیا وہ کیا، ادھر ادھر کی باتیں، ہنسانا، مذاق کرنا، تمسخر جیسے بولتے ہیں، وہ اس میں لگے ہوئے تھے. تب عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اے اللہ مجھے 10 بیٹے، ایک نہیں دو نہیں، مجھے 10 بیٹے عطا کیجو. مجھے جب 10 بیٹے عطا کر دو گے آپ، اور یہ 10 کے 10 جو ہے قابل بانکے نوجوان ہو جائیں گے، میرے کام آنے لائق ہو جائیں گے، تب میں ان میں سے ایک کی لے جا کر کے، ایک کو میں ذبح کروں گا، وہ آپ کے اس میں چڑھانا بولتے ہیں نا، وہ کروں گا میں لے جا کر کے. تو اس حساب سے ایک چھوٹا سا نقطہ یہاں پر میں آگے بڑھنے سے پہلے بتاؤں. نظر کے تعلق سے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نظر ماننا نہ صرف غیر مشروع ہے، نہ صرف ناجائز ہے، بلکہ کئی اہل علم نہی تحریمی تک پہنچاتے ہیں. کہتے ہیں کہ نظر ماننی نہیں چاہیے. ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو ہمارا اپنا کچھ کام نہیں بن رہا ہوتا ہے تو نظر مانتے ہیں اللہ عز و جل سے کہ وہ میرا وہ کام بنوا دو، میں عمرے کو جا کے آؤں گا. میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، میرے باپ کی طبیعت، ان کی طبیعت ٹھیک کر دو، میں وہ کام کروں گا، میں اتنے روزے رکھوں گا، میں اتنا صدقہ دوں گا. نہیں، اچھی چیز نہیں ہے. اگر کسی نے نظر مانی ہے تو پوری کریں، اس سے انکار نہیں ہے. نظر مانو تو پوری کرو، مگر نظر اولاً ان دا فرسٹ پلیس نظر ماننی نہیں چاہیے. کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں ایسا معاملہ کوئی بندہ کسی بندے کے ساتھ کرے تو سمجھ میں آتا ہے، آپ مجھے اتنا دو میں آپ کو اتنا دوں گا، آپ میرے ساتھ بزنس کرو میں آپ کو زیادہ پروفٹ دوں. یہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو چلتا ہے. اللہ عز و جل کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ عز و جل کے آگے گڑ گڑا کر اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرتے ہوئے پوری ذلت کے ساتھ، نہیں اللہ میں کچھ نہیں ہوں، اللہ یہ میرے والد کی طبیعت خراب ہے، یا میری والدہ کی طبیعت خراب ہے، میرا یہ بزنس نہیں چل رہا، میرا بچہ، میری جو بھی ہے، گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے اللہ عز و جل کے آگے، بجائے اس کے کہ ہم اللہ عز و جل سے وہ لین دین والا، گیو اینڈ ٹیک والا، نہیں، اللہ عز و جل کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے.
اس میں پھر کیا ہوتا ہے, بندہ جتنی زیادہ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے, بندہ جتنی بڑی پریشانی اس کی ہوتی ہے, جتنی بڑی اس کی آزمائش ہوتی ہے, پھر بندہ چاہتا ہے کہ میں اتنا ہی بڑا, اس کو خود بھی سمجھ میں آتا ہے میرے والد صاحب, اللہ عز و جل ہم تمام کے والدین کو جو بھی زندہ ہیں نہ صرف باحیات رکھے اور صحت کے ساتھ رکھے بلکہ پورے ایمان کے ساتھ رکھے, آمین یا رب. مگر اس طرح کسی کا ہلکی سی بیماری ہے تو انسان ہلکی نظر مانتا ہے, کینسرس روگ ہے کوئی, بڑی نظر ماننا چاہتا ہے پھر, اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتا ہے. ویسے اگر وہ کینسر سے پھر واپس ٹھیک ہو گئے وہ, تو یہ کر نہیں پاتا پھر. اس وقت اس کا ٹینشن ایسا تھا, اس کے دماغ میں اس کا حال ایسا تھا کہ اس نے آگے بڑھ کر کے اتنی بڑی نظر مان لی, اب وہ نظر پوری نہیں کر پاتا, پھر اس آگے چل کر کے اور مصیبتوں میں مشقتوں میں آ جاتا ہے. لہٰذا انسان کو نہیں چاہیے کہ وہ اس طریقے سے کبھی نظریں مانا کرے. تو اس طریقے سے انہوں نے بھی نظر مانی کہ جب میرے 10 بیٹے ہو جائیں گے, 10 کے 10 جوان ہکے بکے, وہ کیا کہتے ہیں, بانکے نوجوان بن جائیں گے, تب میں ان میں سے ایک کو ذبح کروں گا. تو جب یہ 10 ہو گئے, بڑے بڑے ہو گئے, سب انڈیپینڈنٹ جیسے ہو جاتے ہیں, اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے والے, ویسے جب ہو گئے تو ان میں سے 10 میں سے کسی ایک کو ذبح کرنا تھا. تو انہوں نے لاٹ نکالا, عبداللہ کا نام آیا. کس کا نام؟ محمد ابن عبداللہ. یہ عبداللہ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام آیا. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے, ابھی میں عبداللہ کی بات کر رہا ہوں. عبداللہ بھی جوان ہوئے ہیں, ان کی شادی نہیں ہوئی ابھی, تھوڑا سا پیچھے چل رہے ہیں ہم لوگ. عبداللہ کو لے کر کے یہ چلتے ہیں, چلو میں تمہیں لے جا کر کے تمہاری قربانی کرتا ہوں. یہ جانے لگتے ہیں کہ بنو مخزوم, خاص طور سے بنو مخزوم کے اور دوسرے عرب کے قبائل کے لوگ آ جاتے ہیں, کیا کر رہے ہو اتنے بانکے نوجوان کو؟ نہیں, ہم نہیں, خاص طور سے عبداللہ بہت خوبصورت, جیسے عبد المطلب خوبصورت ویسے عبداللہ بھی بہت خوبصورت, ہم اس کو جانے نہیں دیں گے, ایسے اتنی آسانی سے نہیں مرنے دیں گے. نہیں, میں نے نظر مانی ہے. نہیں, آپ نظر مانو تو کرو, کچھ بھی کرو, ہم نہیں جانے دیں گے, ہم نہیں مرنے دیں گے اتنے بچے کو ایسے. تو لوگ جیسے آڑے آ جاتے ہیں, نہیں کرنے لگے. تو پھر ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ ایک کام کرو, ایک ایسٹرالوجر کے پاس, ایک پامسٹ کے پاس چلو, اس کو پتہ کرتے ہیں, عراف, اس کو جا کر کے بولتے ہیں کیا کرنا ہے. تو اس نے تجویز کیا کہ اچھا ایک بات بتاؤ, آپ لوگ جب کسی کا خون ہو جاتا ہے, کسی کا قتل ہو جاتا ہے, تو اس کی دیت بلڈ منی میں کیا دیتے ہو آپ لوگ؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم عام طور پر 10 اونٹ دیتے ہیں, اگر کسی کا اس طریقے سے ناحق قتل ہو جائے تو 10 اونٹ دیتے ہیں. تو پھر کہا گیا کہ ایک کام کرو, آپ 10 اونٹ ایوری ٹائم 10 اونٹوں کا ایک قرعہ بناؤ, اور دوسری طرف عبداللہ کا قرعہ بناؤ, عبداللہ کا نام لکھو, اور قرعہ نکالتے رہو, لاٹ نکالتے رہو, جب تک کہ عبداللہ کا نام آتا رہے تب تک لاٹ بار بار بیک ٹو بیک نکالتے رہو. پھر اور 10 اس میں اونٹ ایڈ کرو, پھر قرعہ نکالو, اور 10 اونٹ کا پلیتا ایڈ کرو اور قرعہ نکالو, اور 10 اونٹ, پھر لاٹ نکالو کرتے رہو, یہاں تک کہ آپ کو اونٹوں کا قرعہ نکل کے نہ آ جائے. تو انہوں نے وہی شروع کیا, پہلے لکھے 10 اونٹ, پھر بعد میں دوسری طرف دوسرے پلیتے میں نام لکھا عبداللہ کا, دونوں ڈالے, لاٹ اٹھایا, عبداللہ کا نام آیا. اب پھر انہوں نے کیا 20 اونٹ, پھر لاٹ نکالا ڈال کر کے, پھر عبداللہ کا نام, 30 اونٹ, پھر عبداللہ, 40, 50, 100 تک گیا. جب 100 اونٹ کر کے لکھ کر کے ڈال کے پھر سے وہ لاٹ نکالا ہے, تب جا کر کے اونٹوں کا نام آیا ہے. اس کے بعد عبداللہ کو روک لیا گیا اور 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی, اور پورے عرب نے خوب سیر ہو کر کے گوشت کھایا ہے اس وقت. اس کے بعد علماء کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہی اللہ عز و جل نے شریعت اسلامیہ میں بلڈ منی 100 اونٹ طے کی ہے, اس کے بعد سے اس کو باقی رکھا ہے اللہ عز و جل نے. تو یہ ہو گیا. اب عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ جوان ہو گئے, جان بچ گئی, یہ پھر شادی کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ عبد المطلب نے ان کی شادی کروانی چاہی. تو ان کی شادی ہوئی آمنہ بنت وہب, ان سے شادی ہوتی ہے. ان کی شادی ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد یہ کسی بزنس ٹرپ کے لیے چلے جاتے ہیں حجاز, مدینہ ہوتے ہوئے. ان کو سیریا جانا ہے اصل میں بزنس ٹرپ پر. یہ ان کی اہلیہ یہاں ہیں, عبداللہ کی اہلیہ یہاں ہیں, اور ان دا فیملی وے. اور یہ نکلے ہیں عبداللہ شام کی طرف جانے کے لیے بزنس ٹرپ. وہاں جا کر کے مدینے میں کہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. الگ الگ روایت میں الگ الگ باتیں آتی ہیں. ایک روایت جو زیادہ صحیح لگتی ہے اس میں ایسا ہے کہ ان کے انتقال کے 2 مہینے کے اندر اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے نسب کے تعلق سے بتاتے ہیں, ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب بتاتے ہوئے, میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ نسب دیکھتے جائیں تو عدنان تک تو پرفیکٹلی چلتا ہے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے.
اور عدنان سے اوپر ہوتے ہوئے ہم جانتے ہیں اسماعیل علیہ السلام تک جاتا ہے، پھر وہاں سے اور ہوتے ہوئے نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام تک بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ عام طور پر لوگوں کی سائیکالوجی ایسی ہوتی ہے کہ آدمی اگر اچھے نسب سے، اونچے نسب سے، اونچے خاندان سے نہ ہو تو لوگ اس کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے. جاؤ تم، وہ ایسے ویسے کر کے چلتا کر دیتے ہیں اس کو. وہیں ایک آدمی کوئی اچھے نسب والا ہو تو لوگ اس کی بات کو سننا بھی پسند کرتے ہیں. یہ حکمت اللہ عز و جل کی ہے. اور نہ صرف بات سنتے ہیں بلکہ بڑے بڑے جو لیڈرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے آپ کہیں بادشاہ ہوتے ہیں، وہ بھی اتباع میں آنا پسند کرتے ہیں. اسی حساب سے اس نے پوچھا تھا نا سفیان سے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے آگے چل کر کے ایک دفعہ جب پوچھا گیا تھا ان کا نسب بتاؤ کر کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جب بتانے لگا تھا تو اس نے کہا تھا یہ ہمارے اپنے قبائل میں، ٹرائبز میں سے بہت اونچے نسب والا ہے. تو عام طور پر ایک تو نسب اونچا ہو آپ کا تو لوگ آپ کی بات ماننے کو تیار ہوتے ہیں اور لوگ آپ کی لیڈرشپ کو بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. آپ میں سے کئی لوگ سوچتے ہوں گے نا کہ یہ راہل گاندھی کو کیوں اتنا لوگ وہ کرتے ہیں، اس کے پاس کیا ہے؟ یہ نسب یہاں کا، اس حساب کا دیکھیں، یہ سوچ کر وہ ایک سملیٹیوڈ آپ کے سامنے آئے، ایک مثال، ایک انالوجی آپ کے سامنے آئے تو سمجھ میں زیادہ جلدی آتی ہے بات کہ لوگ کیوں. کیونکہ دیکھیں آپ دوسری طرف اس سے بڑے بڑے پولیٹیشنز، اس سے زیادہ کام، اس سے زیادہ خون پسینہ اپنا دیا ہے اس پارٹی کو، اس کے باوجود بھی پیچھے رہتے ہیں. نہیں تم آگے بڑھو، کیوں؟ وہ نسب ویسا ہے اس کا. یہاں پر للہ آپ اس کو کمپیئر کرنے کی کوشش نہ کریں، بات وہ نہیں ہو رہی. بات صرف ایک انالوجی کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی ہو رہی ہے کہ عام طور پر اونچے نسب والے انسان کو نہ صرف لوگ پسند کرتے ہیں، اس کی لیڈرشپ قبول بھی کرتے ہیں، ساتھ میں اونچے نسب والا انسان خود بھی گھٹیا کام کرنے سے پیچھے رہتا ہے. نہیں میرے نام کا مجھے خیال کرنا ہوگا، میں ایسا نہیں کر سکتا، ویسا نہیں کر سکتا، تو غلط کام کرنے سے، گھٹیا کام کرنے سے خود بھی پیچھے رہتا ہے. تو یہ بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انا دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ہے نا. نبی کریم آپ پہلے جز کے آخری میں چلے جائیں، آخر میں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اس کے بعد کی آیت پڑھیں آپ. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خاص دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ اے اللہ عز و جل ان مکے والوں میں سے ایک نبی بھیجیو. تو اللہ عز و جل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس دعا کا نتیجہ ہوں، اس دعا کی بدولت میں پیدا ہوا ہوں. اسی حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ بشارت عیسیٰ. آپ سورۃ الصف میں چلے جائیں، وہاں پر وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا کر کے. تو ایک وہ، دوسرے خود یہ روایت صحیح روایت ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ أَوْ أَضَاءَتْ لَهَا کیا کہتے ہیں وہ أَضَاءَتْ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ. کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ایک تو میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ، دوسرے میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری، تیسرے میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں. کون سا خواب؟ ان کی ماں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ جب یہ پیدا ہو رہے ہیں تو ان کے پیدا ہونے کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی وجہ سے ایک نور نکلا ہے. خواب میں دیکھتی ہیں یہ کہ ایک نور نکلا ہے جس سے سیریا، شام کے جو محلات ہیں، پیلیسز ہیں، وہ روشن ہو گئے ہیں. اس سے پھر علماء کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو نور تھا اس سے مراد آپ کی پیدائش، آپ کا اپنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اور وہ جو صوفیز کہتے ہیں نور، وہ والا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایسنس، اپنی ذات. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو لوگ رہتے ہیں، سیریا میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کا دین خوب مضبوط ہوگا. آج بھی دیکھتے ہیں ہم جو تکلیفیں غزہ والے برداشت کر رہے ہیں، اللہ ہمارا حال کسی بھی صورت ایسا نہ کرے، ہمیں ہمیشہ عافیت میں رکھے. ایک انگلی ٹوٹ جائے ہمارے اندر وہ ایمان ہے کہ ہم دین پر باقی رہ سکیں. ایک انگلی کٹانی پڑے ہمیں اللہ کے لیے، کتنا اونچ نیچ، کتنی اوپر نیچے
بندروں کی طرح ہم جمپ کریں گے, میرے ساتھ ہی کیوں ہوا تھا, میری ہی ترسی ویسی میں, یہ کرتے ہیں. وہ اہل غزہ کو دیکھیں کس طریقے سے وہ رباط کا لفظ آتا ہے ان کے لیے, کیسے ڈٹے ہیں, بس کیسے ڈٹے ہوئے ہیں. تو قیامت کے قریب بھی اللہ عز و جل اسلام کو, اور اس وقت وہاں جو مسلمان ہوں گے بلاد شام, وہ جو ایکسپینڈڈ سیریا ہے, وہاں کے جو لوگ ہوں گے ان کو خوب طاقت عطا فرمائیں گے اللہ عز و جل, ایمانی طاقت عطا فرمائیں گے. وہ ایک حدیث ہے نا, لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق, قیامت کی صبح تک کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین حق پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جمے رہیں گے. ہم اہل حدیث عام طور پر یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں, ہمارے تعلق سے ہم بتاتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم سے حق کسی صورت چھوٹنے نہ پائے. ہم ہمیشہ, اسی لیے ہم چھوٹی سی چھوٹی حدیث بھی آ جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, فوراً مان لیتے ہیں. ایک زمانہ تھا, میں خود اس چیز کا گواہ ہوں, آج سے لگ بھگ 15 سال 18 سال پہلے غالباً, یا شاید 20 سال پہلے, 20-22 سال پہلے, حافظ عبد المتین میمن جناگڑھی رحمہ اللہ, انہوں نے وہاں چار مینار مسجد میں, جب وہ باحیات تھے, وہاں کے امام خطیب تھے, وہ اس وقت ٹٹول کر کے پتہ کر کے نکالا کہ یہ جو ہم وتر کی نماز میں رکوع کے بعد قنوت پڑھتے ہیں, اس سے زیادہ بہتر ہے کہ رکوع سے پہلے قنوت پڑھا جائے. واللہ میں خود گواہ ہوں اس بات کا, جب یہ امام ہمارے مولانا میمن جناگڑھی رحمہ اللہ نے یہ بات بتائی, بس ثبوت دیکھنے تھے, کسی نے چونچرا نہیں کی, آپ ایسے کیسے بول سکتے ہو, یہ نہیں, یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے, یہ ہمارا اہل حدیثوں کا یہ یو ایس پی ہے کہ جب حق کی بات آ جاتی ہے, آمنا وصدقنا, ایک لفظ نہیں نکالیں گے ہم. تو یہ اللہ عز و جل اس وقت آج بھی ہیں, اور اس وقت وہاں پر قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے, ہاں, تو اس وقت جو ہے اس وہاں کے لوگوں کو خوب طاقت عطا فرمائیں گے اللہ عز و جل. یہ تو میں نے حدیث پڑھی ہے, صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے جو صاف طور پر بتاتی ہے, جابر بن عبداللہ غالباً نہیں, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہم بالشام, جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ عز و جل وہ حدیث جو کنیکٹ کرتی ہے کہ میں نے ایسے نور کو دیکھا جس سے سارے محلات روشن ہو گئے, پھر لا تزال طائفۃ من امتی, یہ حدیثوں کا جس خطے کی بات ہو رہی ہے وہ شام کے لوگ ہیں. تو یہاں اللہ عز و جل سے یہ باتیں ہم نے دیکھیں. پھر اس کے بعد ایک باتیں پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بات ختم کر لیتے ہیں کہ سبحان اللہ, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند دن پہلے, زیادہ سے زیادہ 2 مہینے پہلے, کچھ روایتوں میں تو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش, ادھر والد صاحب کا انتقال ہوا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال 6 سال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تب ہو گیا. تو ایک منٹ کے لیے سوچ کر دیکھیں, ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے والد بھی الحمدللہ زندہ ہیں, والدہ بھی زندہ ہیں. یہاں دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف والد چلے گئے, ان کے پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد والدہ چلی گئیں, پھر تھوڑے اور بڑے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا, اب پھر چچا کے پاس پلنے بڑھنے لگے. اس کے باوجود بھی ایک انسان اتنا زبردست بن کے نکل سکتا ہے کہ ساری دنیا کے لیے, ساری امت مسلمہ کے لیے رول ماڈل بن سکتا ہے. عام طور پر یتیم یسیر جو بچے ہوتے ہیں بگڑ جاتے ہیں. یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اسی وجہ سے ہم سے کہا گیا کہ ہم تو یتیم نہیں تھے جب ہم پیدا ہوئے تھے, ہم تو یسیر نہیں ہیں, ہم جب بچے تھے چھوٹے یسیر یتیم نہیں تھے ہم, پھر بھی ہم اتنے کیوں نادان ہیں, یا اتنے نادان کیوں بنتے ہیں, ہم نیک کیوں نہیں بننا چاہتے, اچھے کیوں نہیں بننا چاہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ ماننے میں تکلیف کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے میں تکلیف کیا ہے. جب ان کے ساتھ یہ مسائب پیش, اتنی مصیبتیں پیش آئیں, اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنے نیک انسان بن سکتے ہیں تو ہمارا حال تو ان سے بہتر ہے. جیسے ہم پیدا ہوئے جیسا اس حساب سے, ہمارے گھر چھت تو نہیں چھینی ہماری, ماں کا دودھ پیا ہم نے, یہاں ماں کا بھی دودھ نصیب نہیں. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں, پہلی مرتبہ دودھ ضرور پلایا ہے والدہ آمنہ نے, اس کے بعد پھر ابو لہب کی ان کی ایک لونڈی تھی ثویبہ,
اس نے دودھ پلایا ہے. پھر آگے چل کر کے حلیمہ سعدیہ, ان کا قصہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ آئے گا. بڑی تفصیل والا قصہ ہے, بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے کہ وہ کیسے, اور ہم یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اتنی دور بھیجا گیا ماں باپ سے, خاص طور سے ماں سے دور, دور مقام میں, دیہاتوں میں, جنگلوں میں, دوسرے معنوں میں بیابانوں میں رکھ کر کے وہاں پر پرورش کی گئی. اس کے پیچھے بھی بہت گہرے بڑے بڑے مقاصد ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ان مقاصد کو بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم بھی اس طریقے سے اپنے بچوں کو ریز کریں. اللہ عز و جل وہ توفیق بھی ہمیں عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.